ابن مسعود کی حدیث اس حوالے سے بڑی الارمنگ ہے. ان کے پاس ایک عورت آتی ہے اور وہ ان سے سوال پوچھتی ہے کہ آپ یہ عورتوں کو فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ دانتوں میں گیپ نہیں بنوا سکتی، ٹیٹو نہیں بنوا سکتی اور چہرے کے بال نہیں اکھاڑ سکتی، اور اس سے بڑھ کر آپ کہتے ہیں کہ جی ایسی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے. تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن پاک میں اللہ کی طرف سے کوئی لعنت نہیں ملی. اب وہ صحابیہ یا تابعیہ ہوگی، وہ تو یہ دعویٰ کر سکتی تھی کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اس کو عربی بھی آتی تھی. تو ابن مسعود نے کہا کہ تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ. تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، بلکہ لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو یہ تین کام کرتی ہیں. یعنی وہ آیت مبارکہ جو اسپیسیفکلی مال غنیمت سے متعلق تھی اسے جنرلائز کیا ابن مسعود نے نبی علیہ السلام کے ہر حکم پر. اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو حدیث کو ہلکا سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں قرآن سے مسئلہ بتائیں. صحابہ اکرام حدیث کو بھی قرآن کی طرح لیتے تھے کہ وہ نبی کا فرمان ہے. ظاہر ہے قرآن نے ہمیں بتایا نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تو وہ سنت کے ذریعے، حدیث کے ذریعے ٹرانسفر ہوگا. سنت کا ہی ریٹن ریکارڈ ہے حدیث، ورنہ سنتیں تو ہر علاقے کی اپنی ہیں بھائی. یہ گامدی صاحب ان کے ماننے والوں کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، سنت پہ اگر آپ نے عوام کو چھوڑ دیا تو بھائی انڈیا پاکستان میں تو سنت یہ ہے کہ آپ نے قبروں سے مانگنا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ قرآن اور احادیث ریٹن فارم میں موجود ہیں تو ہم لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں کہ بھئی ریٹن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہے. تو آج سنت نے حدیث کی حفاظت نہیں کی ہوئی ہے، حدیث نے سنت کی حفاظت کی ہوئی ہے. ورنہ سنتیں تو اپنی اپنی لوگوں نے بنا لی ہیں. لوگوں نے تو طرح طرح کی پگڑیاں سنت ڈکلیئر کر دی ہوئی ہیں اپنی طرف سے. ہر علاقے کی سنت اپنی ہے. آپ ہمارے پنجاب میں دیکھیں، کئی مسجدیں فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں، اور تھوڑی مسجدیں نہیں ہیں، ہزاروں میں مسجدیں. تو انہوں نے تو سنت یہ ٹرانسفر کی ہوئی ہے. پھر ہم ان کو بتا دیں ابھی احادیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے سنت ذکر، تو ان کو قائل کر لیتے ہیں. تو آج کی ڈیٹ میں سنت جو لوگ سمجھتے ہیں، اب آپ کہیں گے جی ہم تو اس کو سنت نہیں سمجھتے. بھائی آپ جو عملی تواتر کے ذریعے چیزوں کو ٹرانسفر کرنا مانتے ہیں تو وہ صرف وہی ٹرانسفر مانی جائیں گی جو پوری دنیا میں ایک طرح سے رائج ہوں. وہ ہے اجماع امت. وہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر تو اختلاف ہے بھی کوئی نہیں ہے. پوری امت جو ہے 5 نمازیں پڑھتی ہے، پوری امت قبلہ رخ کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہے، پوری امت جو ہے وہ 17 رکعتیں مانتی ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء جو فرض رکھتے ہیں. تو اس پہ تو جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا ہے ہی ان معاملات میں جس میں آپ کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا. آج کی ڈیٹ میں احادیث کی کتابیں بتائیں گی کہ کون سی چیزیں سنت ہیں کون سی نہیں ہیں. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. تو اس عورت کو انہوں نے اس طریقے سے سمجھایا کہ گویا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی عورتوں پہ لعنت ہے. نبی علیہ السلام کا فرمانا گویا کہ قرآن کا فرمانا ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. اکرما بھائی اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنا سوال مختصراً کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا سوال فقہائے صحابہ کے اسلوب استدلال کے اوپر ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکتبہ فراہی میں حدیث سے کوئی بھی مستقل بذات حکم جو ہے وہ ہم نہیں اخذ کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ جتنی بھی احادیث ہوتی ہیں ہم ان کو قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں، ان کا ریلیشن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی کسی آیت سے ان کا ریلیشن ثابت ہو جائے. لیکن ہمارے پاس چند فقہائے صحابہ ایسے ہیں جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر. ان سے بعض مرویات ایسی ہیں جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریعی حیثیت دے کر مستقل بذات احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جب پوچھا گیا کہ جسم کو بدوانے والیوں پر، ابروؤں کو باریک کرنے والیوں پر اور دانتوں میں مصنوعی فاصلہ پیدا کرنے والیوں پر وہ لعنت کیا کرتے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان پر لعنت کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں ان پر لعنت کی ہے. تو اب اگلے نے پوچھا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو ایسی کوئی بات نہیں ملی. تو انہوں نے کہا کہ تم نے قرآن صحیح سے نہیں پڑھا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کسی ایسی آیت کی طرف اشارہ کر دیتے جس کے اندر مثال کے طور پہ فاحشہ عورتوں کے بارے میں کوئی بات بیان کی گئی ہے جس سے وہ لعنت کی مستحق رہتی ہیں. لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے آیت پڑھی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، یعنی اللہ کے رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے تم رک جاؤ. اور اس کے بعد انہوں نے حدیث پڑھ کے مستقل بذات حکم حدیث سے ثابت کیا ہے. میں نے مانا کہ ہم لوگ اس کو ثابت کر سکتے ہیں، قرآن کی کسی آیت سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے نہیں ریلیٹ کیا، عبداللہ ابن عمر نے نہیں ریلیٹ کیا، عبداللہ ابن عباس نے بعض جگہ پہ نہیں ریلیٹ کیا. تو کیا ان کا منہج استدلال سلفی حضرات کی طرح کا نہیں ہے؟
شکریہ. جی دیکھیے اس سوال کو بڑی تفصیل سے ہم نے ایڈریس کیا ہے. حدیث کیا ہے میں 23 اعتراضات کی جو سیریز ہے وہاں پر یہ روایت بھی زیر بحث آئی ہے اور اس پر تفصیلی موقف آپ وہاں جان سکتے ہیں. میں اصولی چیزوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ دین کے اندر جو چیز معیار بنتی ہے وہ کسی بھی طبقے کا فہم نہیں ہوتا. وہ قرآن مجید کے اندر بیان کردہ اصول اور احکامات ہوتے ہیں. یہ اصول اور پرنسپلی آپ پہلے اس بات کو سمجھیں اور اگر اس بات پر کوئی اختلاف ہے تو اس اختلاف کو سامنے لے کر آئیں. صحابہ کا فہم، فقہائے صحابہ کے توضیحات، فقہائے صحابہ کے مختلف استنباط، فقہائے صحابہ کی مختلف تفاسیر، دین کی شرح و وضاحت میں ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے اس کو آپ اصول فقہ کی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اصول تفسیر کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جس کو ذہن نشین کرنا چاہیے ہے وہ یہ کہ صحابہ اکرام دین کے فہم میں کوئی بھی بات کرتے ہیں وہ بات کے لیے وہ خود پابند ہے کہ دین کا جو سورس ہمارے پاس موجود ہے وہ اس کو کوالیفائی کرے. یہ اصولی بات ہے اور یہ اس قدر اہمیت کی بات ہے کہ اس کو اگر آپ اصول میں نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک دین کا جو ماخذ ہے، دین کا جو ریفرنس ہے، دین کا جو سورس ہے وہ قرآن اور سنت صرف باقی نہیں رہتے. اس کے بعد قرآن ہے، سنت ہے اور پھر تیسرا سورس ہے صحابہ کا فہم. آپ کو اس کو وہاں پر لا کر رکھنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ پرنسپل میں اس کو وہاں پر لا کر نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کو ایز اے پوائنٹ آف ریفرنس کے اس کو پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. پھر آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ بات فرمائی ہے، اس بات کے بارے میں آپ کا کیا رجحان ہے، آپ کا کیا نقطہ نظر ہے. بات یہاں سے شروع ہوگی نہیں، لیکن جہاں سے بات آپ نے شروع کی وہ یہ ہے کہ فقہائے صحابہ کا جب یہ فہم ہے تو مکتبہ فرائی کا یہ فہم کیوں ہو سکتا ہے؟ فقہائے صحابہ کا فہم بھی قرآن مجید کی روشنی کا محتاج ہے اور فکر فراہی کا فہم بھی قرآن مجید کی روشنی کا محتاج ہے. اس میں اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ فقہائے صحابہ میں سے کسی صحابی کی کوئی استنباط، کوئی قول، کوئی تفسیر غلط ہو سکتی ہے تو اس کا دو ٹوک جواب ہے کہ بالکل غلط ہو سکتی ہے. قرآن مجید نے یہ معصومیت روئے زمین پر کسی دوسری ہستی کے ساتھ منسلک نہیں کی کہ مذہب اسلام کی توضیح و تشریح، شرح و وضاحت، تفہیم و تبیین، اطلاقات کے اندر اس کی تعیین، مماثل صورتحال پر اس پر عمل درآمد میں کوئی شخص غلطی نہیں کر سکتا. یہ استثناء کہیں بیان نہیں ہوا. اگر بیان ہوا ہے تو سب سے پہلے فقہائے صحابہ کی معصومیت کی وہ آیت پڑھیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ میرے پیغمبر کی جو قوم ہے وہ جب میرے دین پر عمل درآمد کرے گی، دین کو علمی انداز میں سمجھے گی تو اس کے ہاں غلطی کا کوئی شائبہ، کوئی تردد، کوئی امکان سرے سے موجود نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہونی چاہیے ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی یہ لازمی شرائط ہیں کہ آپ اللہ کو مانیں، اللہ کے پیغمبر کو مانیں، روز جزا کو مانیں، کتابوں کو مانیں اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام پر ایمان لائیں. یہ کہنا پڑے گا ہمیں. اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو اس وقت تک ہر بحث جو ہوگی صحابہ کرام کے ارشادات کے اوپر وہ انسانوں کے ایک بہت ہی سدودہ صفات، قدسیوں کے اس گروہ میں کھڑے ہوئے ان بزرگان دین کے فہم کو زیر بحث لا کر ہوگی، لیکن وہ حیثیت بشری میں ہوگی. اس کے ساتھ کوئی تکوینی خدا کی طرف سے کوئی سنت یا اس کا اطلاق آپ نہیں کر سکتے. یہاں تک میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون اتمام حجت کے تحت جو شریعت اسلامی کے اندر پیغمبروں کے ساتھ مخصوص قانون دیا گیا ہے، اس کی روشنی میں صحابہ اکرام کو بعض اقدامات کی ہدایت کی ہے. اس اقدامات کی ہدایت کو صحابہ اکرام اور سنت اللہ کی روشنی میں وجود پذیر کرنے نکلے ہیں سرحدوں سے. وہاں پر بھی وہ انسان کی حیثیت سے کھڑے ہیں، وہ پیغمبر نہیں ہے. وہ اس خدائی سنت کے اطلاق میں بھی غلطی کر سکتے ہیں. الحمدللہ انہوں نے اس باب میں کوئی غلطی نہیں کی. تو یہ پہلی چیز جو ہمارے ہاں بہت غلط فہمیوں کا باعث بنتی ہے اور جس کو آج کے دور میں سلفی حضرات نے ایک دوسری معراج تک پہنچا دیا ہے، جن کے ہاں روایت دین کے فہم میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے. قرآن کو اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا، سنت کو اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا، دینی اختلافات کو اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا، اور روایت مشتمل ہے خبر احاد اور صحابہ کرام کے آثار پر. خود صحابہ کرام، یہاں پر بحث کرنا چاہتا ہوں، خود صحابہ کرام اپنے فہم اور اپنے دینی تصورات کو کبھی اس حیثیت سے بیان نہیں کرتے. آپ صحابہ کرام کے مابین جو علمی امور میں اختلافات ہیں ان کا جائزہ لیں. ایک صحابی کھڑے ہو کے دوسرے صحابی کے کسی علمی اجتہاد پر یا قرآن مجید کی تفسیر و توضیح، شرح و وضاحت پر اسی نوعیت سے اختلاف کر رہا ہے، تو اگر آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ حجت نہیں بنتے، محض ان کی منصبی حیثیت، تو یہ دین کی شرح و وضاحت اور دین کے فہم میں
حجت قاطع کی حیثیت سے کیسے کھڑے ہوں گے؟ یہ پہلا اصولی سوال ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. اس سوال کا اگلی بات سے کوئی تعلق نہیں ہو. اگلی بات عبداللہ بن مسعود کی بالکل دین کے مطابق ہے، بالکل قرآن کے مطابق ہے، بالکل رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہے. اس کی میں شرح وضاحت کرتا ہوں، لیکن اس چیز کو بطور اصول اپنا لیں. اگر مثال کے طور پر وہ کیٹیگوریکلی یہ بات کہتے، مثال کے طور پہ روایت میں یہ بات آ جاتی اور ان سے کوئی پوچھتا کہ قرآن مجید میں تو یہ نہیں ہے، اور وہ آگے سے کہتے کہ قرآن مجید میں حلت و حرمت کا جو نقشہ بیان ہوا ہے اس سے علیحدہ، اس سے مختلف، اس سے بالکل الگ، انڈیپینڈنٹلی ہم رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حیثیت دیتے ہیں کہ وہ مستقل بالذات دین ہمیں قرآن و سنت کے علاوہ دیں. اگر یہ چیز نقل ہوتی اس روایت میں تب بھی میں یہی بات کرتا کہ سیدنا ابن عباس نے یا عبداللہ بن مسعود نے یا کسی صحابہ نے میں سے کسی نے اگر یہ بات کہی ہے تو یہ قرآن مجید کی روشنی میں کوالیفیکیشن کا تقاضا کرتی ہے. یہ اصولی موقف ہے اس روایت پہ. جہاں تک روایت کا تعلق ہے، یہ میں آپ کو بطور ایک طالب علم کے جس نے روایات پر 8-10 سال اپنی جوانی کے گھلائے ہیں، کام کیا ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کے ذخیرے کے اوپر، بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی روایات کے اندر پورا کا پورا جو پس منظر ہے، پوری کی پوری جو سچویشن ہے وہ نقل ہی نہیں ہوتی. یہ میں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ اس لیے کہ خود روایات کے ذخیرے کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں باقی جگہوں پر اتنی معلومات ملتی ہے اسی ایونٹ سے متعلق، اسی واقعے سے متعلق، انہی افراد سے متعلق، جن کو اگر جوڑ کر واقعے کا تجزیہ نہ کیا جائے تو سرے سے واقعہ سمجھ میں نہیں آتا، واقعے کے اطلاقات سمجھ میں نہیں آتے، ان لوگوں نے جو تبصرے کیے ہیں ان کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کو ہم بطور اصول کے بیان کرتے ہیں اور محدثین بھی بیان کرتے ہیں کہ احادیث باب کو ہمیشہ نگاہ میں رکھنا ہے. کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس میں کچھ عقلی مضمرات اور تقاضے آپ نے شامل کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہونی چاہیے، وہاں پر یہ ہوئی ہوں گی تبھی تو یہ کہا ہوگا. تو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے. اب اس معاملے کو دیکھیے، ایک شخص آیا ہے، اس نے ایک متعین اطلاقی معاملے میں ایک صحابی سے یہ کہا ہے کہ اس میں کیا حکم ہے. اطلاقی معاملہ ہے، ظاہری بات اس معاملے کا قرآن مجید میں کوئی ذکر. اس شخص ہے کون شخص ہے وہ کوئی علماء میں سے عالم ہے، وہ کوئی بدو ہے، وہ کوئی عرابی ہے، وہ کوئی نو مسلم ہے، وہ ہے کون؟ ہمیشہ ہم میں سے ہر شخص جواب دیتے وقت یہ دیکھتا ہے کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں. میں اور آپ یہ روز دیکھ رہے ہوتے ہیں، مطلب میرے پاس کوئی راہ چلتا ہوا آدمی آئے گا اور آ کر کسی دین کے مسئلے میں سوال پوچھے گا تو میں اس کے فہم، اس کے عقل، اس کے منصب، اس کے علم کی رعایت سے جواب دوں گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو جوابات میں دوں گا وہ جوابات کیا وہاں پر لائیو ریکارڈنگ کیمرے لگے ہوئے کہ سب کے سب نقل ہو کے آگے راوی نقل کر دے گا. یہ جو روایت آپ نے بیان کی ہے، یہ روایت خود وہ شخص بیان نہیں کر رہا جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، ایک دوسرا راوی بیان کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جا کر بتایا ہوگا کسی کو کہ بھئی آج میں نے عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا تھا، انہوں نے جواب دیا. تو پہلی بات تو یہ کہ عبداللہ بن مسعود پر اس کی کوئی ذمہ داری آتی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت سے ایک بات کہی جا رہی ہے. خود عبداللہ بن مسعود یا عبداللہ بن عباس، یہ باقی صحابہ جتنے اس طرح کی روایت نہ، وہ خود نہیں بتا رہے ہوتے کہ میں نے یہ کہا ہے، ان کی نسبت سے کوئی شخص بات بیان. تو وہ شخص نے جس نے بات بیان کی ہے، متفق علیہ بات ہے کہ روایت بالمعنی کے اصول پر ہوتی ہے. نہ الفاظ کے لیے وہ تحدید اور قیود کے پابند ہوتے ہیں، نہ وہ پوری بات نقل کرتے ہیں. اب ایک شخص آ گیا، اس نے ایک بات پوچھی، اس پر ایک صحابی نے یہ تبصرہ فرمایا کہ بھائی اللہ کے پیغمبر نے منع کیا ہے. اس شخص نے یہ سوال کیا کہ قرآن مجید میں یہ ہے. تو یہ سوال یہ بات بتاتا ہے کہ وہ شخص اس پہلی بات کو سننے کے بعد تردد میں مبتلا ہے کہ پیغمبر کی کیا حیثیت ہے، بھائی وہ یہ بات بتائے، یہ بات تو قرآن مجید میں لکھی ہونی چاہیے. تو جو شخص آج میرے سامنے آ کر کسی اطلاقی مسئلے میں یہ بات کرے گا، کسی مسئلے میں، مثال کے طور پر وہ سود کے مسئلے میں کوئی سوال کرتا ہے اور مجھے پتہ ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فیصلہ فرمایا ہوا ہے، یا وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو جمع کیا جا سکتا ہے، مجھ سے آ کر آج کسی لائیو ٹرانسمیشن میں سوال ہو جاتا ہے، تو میں اس کا جواب دوں گا بالکل نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے پیغمبر نے منع کیا. وہ اگلی بات اگر یہ پوچھے نا کہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے، تو میں اس موقع پر اپنے اس اطلاقی فہم کا ریلیشن قرآن سے بیان نہیں کروں گا. میں اس موقع پر اس شخص کے سوال کی رعایت سے یہ بھانپ جاؤں گا کہ یہ کوئی دوسری بات کرنا چاہ رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمام کے تمام معاملات دین کے اندر جو بیان ہوئے ہیں وہ قرآن مجید کی نص میں مکتوب ہونے چاہیے، اور پیغمبر کی نسبت سے اگر کوئی چیز ہم تک پہنچی ہے اس کی حجیت کو یہ نہیں مانتا. تو میں وہاں پر یہ بحث نہیں کروں گا کہ دیکھو یہ قرآن مجید میں اصول بیان ہوا ہے کہ 2 بہنوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. نہیں، میں وہاں پر ایک دوسری آیت پڑھوں گا اور میں کہوں گا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم
ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. تم قرآن مجید کی بات کرتے ہو, تم نے قرآن مجید میں یہ نہیں پڑھا کہ پیغمبر جب کسی معاملے میں فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر کسی شخص کو ادنا انحراف کی اجازت نہیں ہوتی, اور اگر کوئی شخص اس فیصلے سے انحراف کرے تو قرآن مجید یہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو تم یہ سوال کیسے کر رہے ہو کہ مثال کے طور پر یہ بات تو قرآن مجید میں نہیں ہے, پیغمبر کی نسبت سے میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ ہو کیسے سکتا ہے. آپ دیکھیے یہ وہ اومیشن ہے, یہ وہ معذوف ہے جو اس کلام کے اندر ہر صحابی کے پیش نظر, ہر عالم کے پیش نظر ہوتا ہے, جو اس موقع پہ بیان کرنے کا نہیں ہوتا. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ پیغمبر خلاف دین کوئی چیز ارشاد فرما دے اور میں تمہیں بیان کروں. تو یہ صورتحال ہوتی ہے, یہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے جس میں صحابہ اکرام رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاقی تبصروں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگ آ کر جواباً یہ پوچھتے ہیں. دیکھیے اس موقع پر کیا ہوا ہے, اس کی ایک اور بڑی اچھی مثال ہے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا. خیبر کے موقع پر یہ جو بڑی مشہور روایت سنائی جاتی ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کے سامنے میرے اوامر اور نواہی پیش کیے جائیں گے, اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تو قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں پائے, تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو قرآن دیا گیا اسی کی مثل یہ سب کچھ میں دے رہا ہوں. یہ روایت آپ نے سنی ہوگی, اور عام طور پہ لوگ اس کے اطلاقات کرتے ہیں. ہم جیسے لوگوں پر بھی نعوذ باللہ جو روایت کو اس جگہ پر رکھتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں کہ جس کی حقیقت واضح ہو جانے کے بعد کسی شخص کے لیے اس سے انکار ایمان کے خاتمے کا باعث بن جاتا ہے. تو وہاں پر بھی کیا ہوا, اگر آپ اس واقعے کی پس منظر کو جا کے اچھا روایتوں کی کتابوں میں دیکھیں تو صرف یہی بات نقل ہوئی ہے, اتنی ہی بات ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, اور جب میری باتیں ان تک اوامر نواہی پہنچائے جائیں گے وہ کہیں گے ہم تو قرآن مجید میں ان کو نہیں پاتے. اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ میں بتانا چاہتا ہوں تمہیں کہ جس طرح قرآن ہے اسی طرح یہ مثل ہے, اسی کی مثل یہ چیز ہے. تو اس کی بھی حقیقت کو سمجھے. پس منظر کیا ہے, وہاں پر خیبر کا موقع ہے, مارکا ہے, مسلمانوں کی جماعت نبرد آزما ہونے کے لیے سامنے کھڑی ہوئی ہے, سامنے کھڑا ہوا حکمران ایک بات کرتا ہے. اب دیکھیے یہ روایت سے یہ سب چیزیں آپ نکال دیں تو اس کو اٹھا کر آپ کسی کے اوپر بھی منکر حدیث کا اطلاق کر دیں گے کہ دیکھو ہم مستقل بذات دین لے کر آ رہے ہیں اور تم نہیں مان رہے, دیکھو روایت میں تو یہ تکیے لگائے بیٹھے ہوئے غامدی سینٹر میں. تو روایت کیا کہتی ہے, روایت یہ کہتی ہے کہ اس حکمران نے کہا کہ مسلمان آگے ہو تم لوگ, اب تم حرث و نسل کی تباہی کرو گے, اب تم ہماری فصلوں کو جلاؤ گے, ہماری عورتوں کو پکڑو گے, یہاں پر ظلم اور عدوان کا بازار گرم کرو گے, یہی کرنے آئے ہو نا تم سب. تو یہ اس حکمران نے کہا. اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا, اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ میں تم لوگوں کو ان تمام چیزوں کی ہدایت کر رہا ہوں کہ تم نے ان پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہے. مال غنیمت کے معاملے میں کیا کرنا ہے, عورتوں بچوں کے معاملے میں کیا کرنا ہے, یہ سب ہدایات میں کر رہا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑا ہوں تمہارے درمیان, یہ میری ہدایت ہے. یہ نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص اس طرح کی کسی غلطی کا ارتکاب کرے اور اس کے بعد اس کو توجہ دلائی جائے اور وہ آگے سے کہے کہ یہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا میرے اوامر اور نواہی ہیں بھائی, میں اللہ کا فرستادہ پیغمبر ہوں, دین کے معاملے میں آخری حجت ہوں. میرے فیصلوں کے بارے میں قرآن تمہیں کہہ رہا ہے کہ سر تسلیم خم کرو, جو کچھ میں تمہیں دوں وہ لے لو, اور جس چیز سے روکوں رک جاؤ. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں. یہ کہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کام میں دین کی ہدایت سے الگ ہو کر کروں گا. وہ کہتے ہیں دین کی ہدایت کی روشنی میں, لیکن آپ نے عملی اطلاقی احکامات دینے ہیں نا, ہدایات دینی ہے نا. ان ہدایات کے بارے میں آپ نے غلط فہمی کو رفع کر دیا کہ دیکھو دین پر میں نے عمل درآمد کرنا ہے, دین کی اصولی چیزوں پر. وہاں تم یہ مت کہنا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا بھائی اس موقع پر کہ عورتوں بچوں کو نہیں اٹھانا, قرآن میں کہاں لکھا ہوا اس موقع پر کہ فصلیں نہیں جلانی. تو اب مثال کے طور پر میرے اطلاقات کو قرآن کی روشنی میں جو میں دے رہا ہوں تم پر ماننا واجب ہے, یہ میرے اوامر و نواہی ہیں. تو اس موقع پر آپ نے یہ بات فرمائی, لیکن آپ اس بات کو اس کے کانٹیکسٹ سے ہٹا دیں تو ایک پوری کی پوری متوازی دنیا ہے جو آپ تشکیل دے دیتے ہیں. اور میں تو اصل بات جو اس میں عرض کرتا ہوں, کبھی اپنے آپ سے سوال کریں, یہ کرنے کے بعد آپ پیغمبر کی حیثیت کو بڑھا رہے ہیں, صحابہ کی حیثیت کو بڑھا رہے ہیں, آپ پورے کے پورے دین کے نظام فکر کے انہدام کا باعث بن رہے ہیں. اس لیے کہ دین قطعی صورتوں میں قرآن و سنت کی حیثیت سے اجماع اور تواتر سے ہمارے سامنے باللفظ بالعمل آ چکا ہے. اس میں ایک دین بیان ہوا ہے, اس کے اطلاقات کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا, وہ لوگوں کی نسبت سے ہمارے پاس آتی ہیں, ضمنی ماخذ ہے, اس کے اوپر صحیح غلط کا اطلاق ہوتا ہے, اس میں آپ حدیثوں پر حکم لگاتے ہیں یہ موضوع ہے, یہ ضعیف ہے, متہم بالوضع اس کے اندر آ گئی ہے, یہ کذاب راوی اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا, یہ مثال کے طور پہ اس کے اندر اعتزال کی بدبو آتی تھی, یہ اہل تشیع میں سے تھا, 10 چیزیں لگاتے ہیں. اس کی بنیاد پر آپ مجھے مستقل بذات دین دے رہے ہیں, خدا کی ہدایت دے رہے ہیں, اور وہ پیغمبر
جس کو اللہ نے پابند کیا کہ اگر تم نے میری یہ ہدایت نہیں پہنچائی سب تک تو فما بلغت رسالہ، اس کی نسبت سے آپ آ کر مجھے یہ خبر دیتے ہیں کہ اس نے ایک شخص کے کان میں آ کر یہ بات دین کی مستقل بذات ہدایت پہنچا دی، جس کو 300 سال بعد ایک محدث نے اپنی کتاب میں درج کر دیا. وہ اگر درج نہ کرتا تو خدا کا دین قیامت تک اس سے دور ہو جاتا. یعنی کبھی غور کرنا چاہیے ہمیں ان باتوں پر، اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ صحابہ اکرام کی نسبت سے جو دین کی چیزیں آ رہی ہیں ان کا اگر اصول قرآن مجید میں دریافت کرنے میں کوئی گروہ، کوئی مکتبہ فکر کامیاب ہوا ہے تو اس نے دین کی اتنی بڑی خدمت کی ہے، بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے صحابہ کے فہم کے مقابلے میں فکر فرائی کے فہم کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ حسن بھائی، تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کی وضاحت کی.